بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو باقی ویڈیوز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے جو بھی بنتی ہیں وہ اچھی لگتی ہوں گی۔ کوشش کیا کریں کہ پوری ویڈیوز دیکھا کریں، لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے دوسرے لوگ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے فائدہ ہو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں۔ آپ لوگوں کا ایک سبسکرائب کا بٹن دبانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اور لوگ بھی جو ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور سبسکرائب کر دیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ مجھے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک حوصلہ بڑھتا ہے ویڈیوز بنانے کا اور زیادہ۔ ورنہ اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو یہ تو میرا کام ہے، یہ تو میں کرتا رہوں گا، چاہے وہ ایک سبسکرائبر ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو اور اچھی ویڈیوز بنانے کا اور زیادہ جو اسلامک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے جو بھی چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں اس پہ اور زیادہ محنت سے چیز کرنے کا دل کرتا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز اگر اچھی لگیں آپ لوگوں کو لائک کر دیا کریں، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے تو ضرور شیئر کیا کریں میرے ساتھ، کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ اس میں یہ چینجنگ کر سکتے ہیں، یا اس ٹاپک پہ آپ ویڈیوز بنائیں، یا آپ سے کہ اس لائف پہ ہمیں بتائیں، اس لائف میں اس چیز کے اوپر ہمیں ویڈیوز بنا کے بتائیں، یا کوئی بھی چیز ہو شیئر ضرور کیا کریں۔ یہاں کر دیا کریں، یوٹیوب پہ کر دیں، انسٹاگرام پہ کر دیں، فیس بک پہ کر دیں، کہیں پر بھی ٹویٹر پہ کر دیں، جہاں آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو وہاں پہ آپ لوگ کر سکیں۔ آپ سے سنگی زندگی سے آج کچھ دیگر معلومات، انفارمیشن جو آپ سے سنگی لائف سے ریلیٹ ہی کرتی ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کھجور کی چھال بھرے ہوئے چمڑے کے گدے پر، چٹائی پر، ٹاٹ پر، کبھی کبھی بان کی بنی ہوئی چارپائی پر یا چمڑے پر زمین پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ جو میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ٹاٹ پر کھجور چمڑا جو ہوتا تھا اس کے اندر چھال بھرتے تھے کھجور کی، اس کے اوپر، ٹھیک ہے، بان کی بنی ہوئی لکڑی اس کے اوپر کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام فرمایا کرتے تھے۔ چٹائی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے، ٹاٹ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، ان سب چیزوں کے اوپر آپ آرام فرماتے تھے۔ تو آپ لوگ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس طرح کا کوئی بھی اپنا تکیہ یا چمڑا لے کے اس کے اندر چھال بھروا کے اس کے اوپر سو سکتے ہیں۔ محبت کا اصل ہوتا ہے، جس کو محبت ہے وہ یہ سب کرتے ہیں۔ ہمارے بہت بزرگ کرتے ہیں یہ عمل، جن کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے وہ لوگ یہ کرتے ہیں عمل، اور اسی طرح اپنی زندگی گزارتے بھی ہیں اور ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں۔ گھر میں کبھی آرام کے لیے تکیے پر بھی بیٹھ جاتے تھے، یعنی ٹیک لگا کر تکیے پر بھی آرام کر لیا کرتے تھے۔ جس ٹاٹ پر حضور آرام فرماتے اس کو صرف 2 طے کر کے بچھانے کا حکم دیتے، جس طرح میں نے کل کی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ حضرت حفصہ نے ایک دفعہ حضور کے آرام کے لیے اس کو 4 دفعہ طے لگاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، وہ 2 طے کے ساتھ ہی آرام فرماتے تھے۔ سوتے وقت حضور کے سانس کی آواز بھی سنائی دیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، جب آپ سوتے تھے تو آپ کی سانس کی آواز بھی آتی تھی۔ آپ کبھی چت لیٹتے، ٹھیک ہے، اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر آرام فرماتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی اگر ایسا فیل ہوتا کہ حیا کا مسئلہ ہے یا سطر چھپانے میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح نہیں لیٹتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے ممانعت بھی فرمائی، منع بھی فرمایا کہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے مت لیٹو کہ اگر اس کے اندر حیا کا مسئلہ ہو تو۔ عشاء سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں سوتے تھے، آپ رات کو ایسے گھر میں آرام نہیں فرماتے کہ جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو۔ عشاء سے پہلے سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہیں سوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنت عملی ہے، اور اگر اس میں میرے نبی نے جو بھی عمل کیا نا اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ جیسے عصر کے بعد سونے کا بھی منع فرمایا، مغرب سے پہلے، عشاء سے پہلے یعنی مغرب کے بعد وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے، اور ایسے گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آرام فرماتے جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو، لائٹ وغیرہ جیسے۔ اگر حضور بحالت جنابت آرام فرمانے کا ارادہ فرماتے تو آپ پہلے جو جنابت والی جگہ ہوتی تھی، یعنی اگر کسی کو ناپاک ہو گیا، ویٹ ڈریم آ گیا رات کو سوتے وقت میں، یا کوئی اس طرح کا ہے، یا کوئی اپنی بیوی کے پاس چلا گیا رات کو، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پانی نہیں ہے یا کوئی اور دوسری کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غسل کر کے سوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوتا تھا کہ اس جگہ کو صاف کر لیتے تھے واش روم میں جا کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے۔ تو یہ بھی طریقہ ہے، جس نے اگر ابھی نہیں نہانا، رات کا وقت ہے، وہ کہتا ہے میں ابھی نہیں نہا سکتا، وہ صبح بھی نہا سکتا ہے، لیکن عمل اس طرح کر لے کہ جو ناپاک جگہ ہے اس کو صاف کر لے اور پھر اس کے وضو کر کے سو جائے۔
بہت آسانی ہے دین کے اندر، کوئی زور زبردستی کسی بھی چیز کے لیے نہیں ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ حضور عام طور سے سونے سے پہلے وضو کر کے سونے کے عادی تھے، یعنی سونے سے پہلے وضو کر کے سوتے تھے۔ اگر رات کے کسی حصے میں آنکھ کھلتی تو قضاء حاجت کے بعد صرف چہرہ اور ہاتھ دھو کر سوتے تھے۔ یعنی اگر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو کرتے تھے اور رات کو اگر کبھی اٹھتے تھے واش روم جانے کے لیے تو پھر آپ ہاتھ اور چہرہ دھو کر پھر آپ سو جاتے تھے۔ سونے سے پہلے دوسرے کپڑے کی تہ بند باندھتے اور کرتا اتار کر ٹانگ دیتے اور پھر آرام فرمانے سے پہلے بستر کو کپڑے سے جھاڑ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نائٹ سوٹ، جس کو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں نائٹ سوٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑوں میں دن میں ہوتے تو رات کو وہ چینج کر کے سوتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنے بستر کو جو ہے 3 دفعہ جھاڑ کر سوتے تھے۔ یہ سنت عمل ہو گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں، نائٹ سوٹ ہر انسان تقریباً پہنتا ہے، رات کو ٹراؤزر ٹی شرٹ پہن لیتا ہے، جو بھی جس طرح بھی اس کے لیے جو ایزی ہوتا ہے وہ پہنتا ہے، لیکن ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کے اندر سطر ظاہر ہو، یعنی انسان کا جو سطر ہوتا ہے مرد اور عورت کا وہ ظاہر ہو۔ ایسا کپڑا رات کو سو کے پہن کے مت سوئیں، وہ منع ہے۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 3 دفعہ اپنا بستر جھاڑتے تھے، تو آپ لوگ بھی جب سوئیں بیڈ کے اوپر سوتے ہیں، کہیں پر بھی سوتے ہیں، تو نیت یہ کرتے ہیں اس کو جھاڑ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے میں ایسا کروں، تو اس پہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ عمل تو آپ نے کرنا ہی ہے، ایک کام تو آپ نے سونا تو ہے ہی، تو اس کو اگر ویسے سو جائیں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس میں آپ لوگوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ سنت پہ عمل ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی۔ رات کو حضور آرام فرماتے تو چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کی حاجت ہی رکھی رہتی۔ رات کو جاگتے تو لکڑی کا ایک برتن کہہ لیں یا ایک لکڑی کا ایک برتن ہی کہہ لیں، اس کو حاجت ہی ایک ہوتی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قضائے حاجت کے لیے وہ اپنے پاس رکھتے تھے کہ اگر رات کو کبھی ضرورت پڑتی تو آپ اس کو استعمال کر لیتے تھے۔ آج کل کے تو نہیں ہے نا اس طرح کے واش روم کے اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، کمرے کے ساتھ ہی ہے یا کمرے میں نہیں ہے تو وہ باہر ہے تو آپ آرام سے آنا جانا کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کیونکہ واش روم اس طرح کے تو ہوتے ہی نہیں تھے، یا الگ سے کچھ بنایا ہوا ہوتا ہوگا تو مشکل ہوتی کہ جانے میں آنے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ہی رکھتے، تو ادھر ہی قضائے حاجت وغیرہ جو بھی ان کے لیے ایزی ہوتا تو وہ کر لیتے۔ آپ کے سرہانے ایک سرما دانی رکھی رہتی، ہر رات سوتے وقت سرما لگاتے، تو رات کو سونے سے پہلے سرما بھی لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ لوگ اس سے بڑے فائدے ہیں سرما لگانے سے کہ آپ کی آنکھیں وغیرہ صاف ہوتی ہیں، آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں۔ کوئی بھی عمل ہے نا، جو بھی ہے آپ کو پسند ہوتا ہے نہیں ہوتا، صحابہ کا کام ہوتا تھا کہ آپ سے عمل کیا ہم بھی عمل کریں، بات ختم ہوگی۔ اب یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم سوچیں گے یہ یار یہ میرے پہ اچھا لگے گا نہیں لگے گا تو میں کیسے لگاؤں، مجھے تو لگانا نہیں آتا، پتہ نہیں عجیب ہی لگیں گی میری آنکھیں۔ آج کل ہم لوگ اس کی تعویلیں بہت نکال لیتے ہیں، تو یہ چیزیں مت سوچا کریں۔ جہاں پہ محبت ہوتی ہے نا وہاں پہ صرف وہ چیز عمل کیا جاتا ہے، وہاں پہ یہ نہیں سوچا جاتا کہ اچھا بہت سارے لوگوں کو داڑھی رکھ لو یار پتہ نہیں اچھی لگی ہے، بھائی اچھی لگنے کے لیے نہیں ہوتا، سنت عمل ہے، آپ میرے نبی نے کیے ہم کر رہے ہیں، بات ختم ہوگی۔ لباس ان کو شلوار کرتا قمیض پہن لو، آج کل تو اب خیر یہ ٹرینڈ چل گیا لوگ پہنتے ہیں، لیکن ایز اے فیشن اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو پہلے کہتے ہیں نہیں یار ہم پہ اچھا نہیں لگتا، ہم اس میں ایسے لگتے ہیں ہم ویسے لگتے ہیں، بھائی ایسے ویسے کی بات نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز میں نبی نے کیا وہ عمل کرنا ہے، اب وہ اچھا لگے یا نہ لگے۔ حضور سیاہ رنگ کی سرما دانی رکھا کرتے ہیں، سیاہ رنگ کا جو ہوتا ہے نا سرما دانی وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور سرما لگاتے تو ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سلائی لگاتے، اور کبھی ہر آنکھ میں 2 مرتبہ، اور آخری ایک سلائی دونوں آنکھوں میں لگا لیتے۔ کبھی 3 سلائیاں بھی لگاتے، 3 دفعہ ادھر 3 دفعہ ادھر، کبھی 2 دفعہ بھی لگاتے، کبھی ایک سیدھی آنکھ میں 3 دفعہ الٹی آنکھ میں 2 دفعہ بھی لگاتے تھے۔ تو آپ بھی اگر اسے لگا کے سوئیں تو سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ حضور سوتے وقت اپنے اہل بیت سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے تھے، کبھی گھر کے متعلق، کبھی عام مسلمانوں کے بارے میں باتیں کیا کرتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں سونے سے پہلے، یہ آج کل ہمارے بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی جب سوتے ہیں تو جو بھی گھر میں وائف ہوتی ہے اس سے ہم لوگ تھوڑی بہت باتیں ادھر ادھر کام کے سلسلے میں کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی ادھر ادھر کی سارا دن میں جو بھی ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جاتی ہیں، تو یہ سنت عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اہل بیت اپنے گھرانے کے ساتھ یہ چیزیں کیا کرتے تھے۔ یہ آج کی چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں آپ کی لائف سے، امید کرتا ہوں کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی، اس میں سے دیگر معلومات تو تھیں، معاملات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس میں کچھ سنتیں بھی آپ لوگوں کو پتہ چلی ہیں، سرما لگانے کی ہے، بستر پہ سونے کی ہے، کس طرح کا بستر ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور رات کو سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے اہل بیت سے باتیں کیا کرتے تھے، اور سلائی جو سرما لگاتے ہیں وہ کس طرح لگایا کرتے تھے۔ یہ تربیت نا، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، ہماری اولادیں جو ہوتی ہیں چھوٹی ہوتی ہیں، ہم لوگ اس وقت سے اگر یہی تربیت شروع کرتے ہیں نا اپنے بچوں کی کہ اسی وقت سے ان کو ایک چھوٹی سی چھوٹی سنت پہ بھی عمل کروانا شروع کر دیں،
تو وہ بچہ پھر جب تک بڑا ہوتا ہے نا، ینگ ایج میں جاتا ہے، تو وہ تب تک الحمدللہ کہ وہ سنت کے مطابق اس کی زندگیاں گزرنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی قسم کی کوئی مشکل وغیرہ نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ینگ ایج تک تو ہم ان کو ان کی مرضی سے گزارنے دیتے ہیں زندگی، اور جب ہمیں ان چیز کی سمجھ آتی ہے اور ہم کہتے ہیں یار اب یہ کر لو، تو وہ تب تک دیر ہو چکی ہو، تو پھر وہ بچہ سنتے ہی نہیں، اور پھر نہ وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کمی کوتاہیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں کے اوپر اپنے بچوں کو لے کے نہیں آتے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جہاں تک ہو سکے چھوٹی سے چھوٹی سنت سے شروع کریں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیں گے، اور پھر باقی سنتوں پہ بھی عمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔